احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سب یاران نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم عزیز دوستو، بزرگوں، آج یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں جو پیدا ہی نبی کی تصدیق کے لیے ہو۔ صدیق کی تعریف، صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہی نبی کی تصدیق کے لیے ہو۔ بالفاظ دیگر، صدیق فطرتاً، صدیق کی فطرت میں ہی مسلمانیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ام الخیر ہے، اور حضرت ابو بکر کا نام عبد ربی الکعبہ ایک روایت میں، دوسری روایت میں عبداللہ، اصل نام عبداللہ یا عبد ربی الکعبہ، اور کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ ان کے والد بچپن میں یہ چھوٹے سے بچے تھے تو ان کے والد ان کو لے کے کعبہ میں جہاں 360 بت رکھے تھے وہاں لے گئے، اور ان کا والد کہنے لگا اپنے چھوٹے بچے کو کہ یہ روزی، یہ بھوک کا خدا ہے، یہ پانی کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ ہوا کا خدا ہے، وغیرہ وغیرہ تعارف کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق چھوٹے بچے تھے، سنتے رہے۔ پھر اس کا والد ابو قحافہ عثمان وہاں جا کے بتوں کی عبادت کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ انہوں نے اپنے پیچھے ہاتھ میں چھپا رکھا تھا۔ جب والد عبادت کرنے لگا، حضرت ابو بکر صدیق نے بت کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو اگر خدا ہے تو مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا۔ تو اگر خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو دے۔ اب نہ کھانا آیا نہ پیاس بجھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پتھر اٹھا کے زور سے مارا، اس کی ناک پہ لگا، ناک ٹوٹ گئی۔ ان کے والد کو پتہ چلا کہ ہمارے خدا کی ناک ٹوٹ گئی، پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ یہ لے کے اس کو گھر پہنچے کہ خدا کا ناک توڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ آگے والد نے آگے اپنی بیوی یعنی ابو بکر صدیق کی ماں کو کہا، تیرے بیٹے نے آج میری ناک کاٹ دی کہ اس نے ہمارے خدا کو مارا ہے۔ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ ابو
بکر مکہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ ابو قحافہ کے بیٹے عثمان نے خدا کو مارا ہے اور خدا کی ناک توڑ دی ہے۔ تو آگے سے ماں کا جواب سنو۔ ماں کہنے لگی یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں آیا تھا اس وقت غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صاحب فی الغار رفیق۔ اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو ایسے بیٹے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا اور زمین میں غار میں وہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ کا رفیق ہوگا۔ تو صدیق وہ ہے جو فطرتاً ہی مسلمان ہو۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جس علاقے میں بندہ جاتا ہے اگر وہاں کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا ولی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یمن میں تشریف لے گئے۔ جب یمن میں گئے وہاں جا کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی نیک بندہ بھی رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ شیخ ازد یمنی ایک بڑا نیک بندہ رہتا ہے، اگر تم اس کی زیارت کرو تو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں تشریف لے گئے۔ شیخ ازد یمنی کو دیکھا، اس کے جو یہ بھربٹیوں کے بال ہیں، بھوؤں کے بال ہیں، یہ آنکھوں پہ پڑے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، اس نے اوپر اٹھا کے جواب دیا۔ پھر وہ شیخ ازد یمنی پوچھنے لگا من این جئتا، نہ کہنے لگا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عبداللہ۔ پھر پوچھا مسمو ابی کا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ پھر پوچھا من این جئتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ جواب ملا من المکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ پھر پوچھا من ای قبیل، کس قبیلے خاندان سے تعلق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا تعلق بنو تمیم سے، بنو عدی سے ہے۔ پھر پوچھا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس بندے کا دیدار کرا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بوڑھا تو عجیب بات ہے، میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تیری زیارت کے لیے آیا ہوں اور تو مجھے دیکھ کے رو رہا ہے اور اوپر دیکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا مجھے عام بندہ مت سمجھو، میری اس وقت عمر 390 سال ہے، 390 سال میری عمر ہے، 400 سال کے قریب میری عمر ہونے والی ہے۔ میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، تینوں کتابوں کا عالم ہوں۔ میں نے تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ ایک آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، وہ مکہ میں اعلان نبوت کرے گا، سب سے پہلے جو بندہ اس کی تصدیق کرے گا اس کا نام عبداللہ ابو بکر ہوگا، اس کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ہوگا، اس کی ماں کا نام ام الخیر سلمہ ہوگا، وہ بنو تمیم عدی سے ہوگا۔ میں نے جب یہ پڑھا تو اس وقت میں نے دعا کی یا اللہ اس آخری نبی الزمان کا مجھے، اس آخری نبی الزمان تک مجھے زندہ رکھنا، میں اس آخری نبی پہ ایمان لاؤں گا، اگر اس تک نہ رہ سکا تو جو پہلے بندہ اس پر ایمان لائے اس کے ساتھ میری ملاقات کرا دینا، میری ملاقات کرا دینا۔ آج میں بڑا خوش ہوں،
کیوں خوش ہوں؟ اس لیے کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، میں تیرے پاس آ سکتا نہیں تھا، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور تجھے میرے پاس بھیجا، آج میں نے تیری زیارت کی۔ پھر وہ بوڑھا کہنے لگا، ابو بکر ذرا سوچو، وہ نبی آخر الزمان جب دعوی نبوت کرے گا، لوگ اس کو مکہ سے نکالیں گے اور تو ہجرت بھی اس کے ساتھ کرے گا، اپنے خاندان کو چھوڑے گا، مکہ سے مدینہ جائے گا، غار کے اندر اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ ساری باتیں تورات، زبور، انجیل میں لکھی ہیں، لیکن ابو بکر جان دینی پڑے، جان دے دینا، مال دینا پڑے، مال دے دینا، اس آخری نبی کا، اس آخری نبی کا تو ساتھ نہ چھوڑنا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ آپ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوی نبوت کریں ان کو میرا سلام بھی دینا اور ان کو یہ کہہ دینا، ایک یمن کا بوڑھا تھا جو 390 سال اس کی عمر تھی آپ کی نبوت سے پہلے، وہ آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر کو دیکھ کے آپ پر ایمان لاتا ہے، تو وہ ایمان لایا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، بوڑھا تو ابو بکر صدیق کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے، جو وقت کا چوڑا ہے وہ دیکھ کے سڑ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ بوڑھا تو ابو بکر کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے، جو وقت کا چوڑا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ کے سڑ جاتا ہے نا؟ جس نے اعلان نبوت بھی نبی نے نہیں کیا وہ بوڑھا ایمان لاتا ہے، جو ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں، نہ مانے تو کیا ہو جائے گا، تیرے ماننے سے کون سا ابو بکر صدیق کا مقام کم ہو جائے گا؟ کم نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، آپ نے یہ سن رکھا ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آج میں اسی پہ چند باتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں دوست ہیں۔ جب ابو طالب ملک شام جانے لگا، ابو بکر صدیق کو پتہ چلا یہ خود تو ساتھ نہ جا سکے، حضرت بلال کو اپنے آقا سے کرائے پر لیا اور ساتھ زیتون کا کھانا بنایا، وہ بھی ساتھ دیا اور کہا کہ جہاں جہاں محمد جائیں گے بلال کو اس وقت ان کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ ابو بکر کیوں افضل ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ یہ بچپن سے محمد الرسول اللہ کا دوست ہے۔ ابو بکر صدیق افضل ہے، دلیل کیا ہے؟ نمبر 2، اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ تو کہے گا مولوی صاحب کون سی بات کرتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہے، سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے ہیں، زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں۔ توجہ رکھنا، جو حضرت خدیجہ ہے وہ آپ کی بیوی ہے، بیوی تو بندے کے مذہب پر ہوتی ہے، بیوی نے تو شوہر کی بات کو ماننا ہے، جیسا شوہر کہے گا ویسے وہ کہے گی، جیسا شوہر بات کرے گا بیوی اس کی بات کو مانے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، چھوٹے بچے کو جو بات کہو گے وہ اسی پر ایمان لائے گا، اور جو غلام ہے وہ تو ہے ہی غلام، غلام کو کہے گا دن ہے وہ کہے گا دن ہے، تو کہے گا رات ہے وہ کہے گا رات ہے۔ اس لیے بیوی کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، چھوٹے بچے کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، غلام کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی عمر جب ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے، ابو بکر صدیق کی 38 سال ہے، 38 سال عمر ہے،
6 ریشم کی دکانیں ہیں، اپنی قوم کا سردار ہے، سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنا ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہی تو کمال ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں ایک نقطہ لکھا ہے، جو بندہ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اس کو 2 باتیں پڑتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ پہ اسلام لاتے ہیں۔ نمبر 2، سب سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثال کے طور پر 10 مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ان میں سے جو 6 تھے، 6 اکیلے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ایمان ہے۔ تو ابو بکر صدیق افضل ہے، کیوں؟ اس کے ہاتھ پہ سب سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے افضل ہیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبت میں زیادہ پیش ہیں۔ واقعہ نمبر 1، جب قرآن کریم کی آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے اس کے مطابق لوگوں کو پیش کرو، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مکہ کے کافروں کے درمیان جا کے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں تاکہ اس آیت پہ عمل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت ملتی ہے، مکہ کے کافر جہاں کھڑے تھے وہاں جا کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کافروں نے اتنا مارا کہ حضرت سارا کا سارا جسم لہو ہو گیا، لیکن اپنے ایمان کو چھپایا نہیں ہے، سب کے سامنے پہلے ظاہر کیا۔ جو پہلے ایمان لاتا ہے وہ نبی کے ساتھ مصیبت بھی زیادہ اٹھاتا ہے، جو مصیبت زیادہ اٹھاتا ہے اس کا ایمان بھی سب سے مضبوط ہے، وہ سب سے افضل البشر ہے۔ دلیل نمبر 2، آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، نبی مکہ کے کافر حرم کے اندر سارے بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جا کے وہاں نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی مکہ کے کافر جل اور بھن گئے، کہنے لگے یہ سب کے سامنے ایک خدا کو مانتا ہے، سر عام مان رہا ہے، ہمارے بتوں کی یہ مخالفت کر رہا ہے، کسی کی جرأت تو نہ ہوئی مارنے کی، لیکن جاتے ہوئے ایک شخص کے پاس گئے جس کو عقبہ بن ابی معیط کہتے ہیں، وہ جہنمی بندہ کافر آدمی، بڑا سردار تھا، بڑا پیسہ تھا، وہ آیا غصے کے ساتھ، آپ سلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے میں ڈالی اور اس کو یوں کر کے بٹا، یوں کر کے مروڑیا، صحیح، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب وہ سارے حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ رہا ہے، واقعہ مضبوط ہے، آپ کو کھینچ رہا تھا، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اس سے چھڑا سکتا تھا، کیونکہ وہ سردار تھا، بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، سب کا وہ وڈیرا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا مکان تھوڑا سا دور تھا، یہ بات جب شور اٹھا، حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے اس واقعہ کی اطلاع کی، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور سب سے پہلے آگے عقبہ بن ابو معیط کو پکڑا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تجھے شرم نہیں آتی ایسے بندے کو قتل کرتا ہے جو کہتا ہے میرا رب صرف ایک اللہ ہے، جو میرا رب صرف ایک اللہ ہے، ایسے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب یہ بات کہی عقبہ بن ابی معیط کو غصہ آیا، میں تو بڑا سردار ہوں، اس کی کیا جرأت میرے سامنے بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے لگا۔ جب وہ مارنے لگا تو جتنے مکہ کے کافر بیٹھے تھے وہ بھی مارنے لگے، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کے گر پڑے، اب ہوش بھی نہیں ہے۔ ایک کافر آگے بڑھا، وہ کہنے لگا یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ بڑا علم والا بندہ ہے، یہ بھی ایک ریشمی لباس کی اس کی دکانیں ہیں، اس کو چھوڑ دو، اگر یہ قتل ہو گیا تو تمہارے اوپر
تو پھر تمہیں دیت دینی پڑے گی، مسئلہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، ابوبکر صدیق کو اٹھایا اور لے کے گھر گئے۔ 3 دن بے ہوش رہے، اتنا مارا تھا کہ اگر سر پہ ہاتھ رکھتے تو بال بھی ساتھ آ جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے تو بال بھی ہاتھ میں آ جاتے، یعنی اتنا مارا تھا، مار کھائی تھی۔ 3 دن کے بعد ہوش آتا ہے، ایک سائڈ پہ باپ بیٹھا ہے، ایک سائڈ پہ ماں بیٹھی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو پوچھا بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ ماں نے کہا دودھ پی لے، باپ نے کہا پانی پی لے، کہ فرمانے لگے دودھ بھی پینا نہیں، دودھ بھی پینا نہیں، کھانا بھی کھانا نہیں، پانی بھی پینا نہیں، یہ کیا کرنا ہے بتاؤ؟ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ صرف ان کی زیارت کرنی ہے۔ ماں کو غصہ آیا، اس کی وجہ سے مار بھی کھائی ہے اور اپنی حالت بھی نہیں دیکھتے۔ 3 دن سے لگاتار بے ہوشی ہے۔ ماں نے کہا تھوڑا سا تو دودھ پی لو۔ فرمایا اللہ کی قسم جب تک میں اپنے دوست کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، دودھ کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے اپنے دوست کے پاس لے چلو۔ ایک طرف سے ماں نے اٹھایا، دوسری طرف سے باندی نے اٹھایا، لے کے آپ کے پاس چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار بنی ارقم میں تھے، جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس آئے اور آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، ابو بکر میری وجہ سے اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ اپنا ہوش بھی نہ رہا، بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا سارے غم بھول گئے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے سارے غم ختم ہو چکے ہیں، آپ رو رہے تھے۔ فرمایا کہ ابو بکر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے۔ آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، والدہ کو ہدایت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق افضل ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کسی بھی صحابی کو یہ شرط اللہ نے نہیں بخشا، یہ شرط اگر ملا ہے تو اکیلے ابو بکر صدیق کو مل ملا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، اس کی 4 پشتیں نبی ہیں، ابو بکر صدیق کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، بیٹے بھی صحابی ہیں، نواسے بھی صحابی ہیں۔ حضرت یوسف خود بھی نبی ہے، باپ یعقوب بھی نبی ہے، حضرت اسحاق بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم بھی نبی ہے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی 4 پشتیں نبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یہ شرط اگر ملا ہے تو اکیلے ابو بکر صدیق کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ یہ کیسے افضل ہے؟ دلیل نمبر 4، اس لیے کہ یہ رفیق ہجرت ہے، رفیق ہجرت ہے، یہ ہجرت کا ساتھی ہے۔ توجہ، یہ ہجرت کا ساتھی ہے۔ کیسے ساتھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، غار میں پہلے داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، پہلے گئے تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پہلے غار میں جاؤں گا۔ ساری غار کو صاف کیا، صاف کر کے کرتا بھی اتارا ہے، اپنے سر کا جو امامہ اس کو بھی پھاڑا ہے، کرتے کو بھی پھاڑا ہے، پھر سوراخ بند کیے ہیں۔ 3 دن ابو بکر صدیق نے نبی کے لیے کرتا نہیں پہنا۔ ویسے پھر جب غار کو صاف کیا، فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے، پھر آپ سلام تشریف لائے۔ اللہ نے کہا ابو بکر صدیق تو بڑا رہتی ہے، تو نے میرے نبی کے لیے اگر اتنی قربانی دی ہے تو سن، آج غار میں تو اس کی حفاظت کر، قیامت تک مزار میں تیری حفاظت کروں گا۔ آج غار میں تو حفاظت کر، غار میں تو حفاظت کر۔ غار میں پہلے ابو بکر ہے کیونکہ کوئی موذی آ سکتا ہے، حفاظت تو کر، بعد میں نبی آئے گا، جب مزار کی باری آئے گی پہلے محمد جائے گا پھر تو آئے گا۔ ہاں پہلے محمد جائے گا بعد میں تو آئے گا۔ ابو بکر تو 3 دن حفاظت کر،
صرف 3 دن میرے نبی کی حفاظت کا، میں قیامت تک تیری حفاظت کروں گا۔ آج دیکھو آج بھی روزہ رسول میں ہے کہ نہیں بھیا؟ ابو بکر صدیق افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق ہے، سب سے افضل ہے۔ جی کیسے افضل ہے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، 2 نیکیاں دے دے، ایک ہجرت کی رات اور نمبر 2 جنہوں نے قتال کیا تھا آپ کے بعد، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، ان سے جو آپ نے قتال کیا تھا، یہ 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے۔ یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ مشکات شریف میں روایت ہے آپ سلام بیٹھے ہوئے تھے، رات کی چاندنی تھی، ستارے چمک رہے تھے، آپ حضرت عائشہ نے اوپر دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں۔ جی کس کی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا عمر کی۔ حضرت عائشہ کے دل میں تھا کہ میرے والد کا نام لیں گے، پھر فرمایا یا رسول اللہ فابی، میرے باپ کے کیا بنیں گے؟ کیا بات ہے، میرے باپ کے کیا بنیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، عائشہ عمر بھر کی نیکیاں، عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات جو ہجرت والی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق افضل ہے۔ جی کیسے افضل ہے؟ ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن گنا نہیں جا سکتا۔ توجہ، ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن گنا نہیں جا سکتا۔ عمر کی نیکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، گنا نہیں جا سکتا۔ ابو بکر تو وہ ہے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلا خلیفہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آسمان سے نیچے زمین سے اوپر ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں، خلیفہ بنے ہیں۔ اختلاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن انکار نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے بعد کوئی چولہا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، اور نہیں اگر تو نہیں مانے گا تو بولے وہ تو پہلے بن چکا ہے، نہیں بنا۔ سوچا دی گیا تو بندہ اپنے دماغ سمجھا گئے کہ میں ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، اور تم ماننا مانو تو بن چکا ہے نا۔ ایک اور بات، ابو بکر کا معنی ہے پہلا، بکر سمیہ یسمع سے بکر کا معنی ہے پہلا۔ کہتا جی پہلا کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے پہلا۔ نہیں سمجھے؟ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ یہودی کہتا ہے محمد کی تعریف نہیں کرتا، اپنے منہ سے خود تعریف کر رہا ہے۔ محمد کا معنی ہے تعریف والا نا، پتہ نہیں سمجھے ہی نہیں سمجھے۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ یہودی کہتا ہے محمد کو نہیں مانتا، ادھر سے محمد بھی کہہ رہا ہے مانتا بھی نہیں، تعریف خود کر رہا ہے۔ عیسائی کہتا ہے محمد کو نہیں مانتا، محمد کا معنی ہی تعریف والا ہے۔ جی کس کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو، خود تو کہہ رہا ہے پہلا۔ ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، خود تو کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی نہیں مانتا، اور تو ماننا مان، وہ تو بن چکا ہے، تیرے ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ تو نہیں مانے گا خود زندیق بنے گا، مان کے کیا تیرے ماننے نہ ماننے سے ابو بکر صدیق کی شان میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ سب سے پہلے ابو بکر سے راضی، ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ ہے۔ دیکھو قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے نا، ان سب کا ثواب ابو بکر صدیق کو جائے گا۔ پتہ کیوں بلا؟ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ اور کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو نکال دینا تو مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتے تھے نا وہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نکال ابو بکر کو، کلمہ پڑھ کے دیکھ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے، یہ امت پر اس کا احسان ہے۔ تو کیا ایسے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تو اسلام کی اکائی ہے،
اکائی سمجھ جائے، اکائی ہے، اکائی سے پہلے وہ انسان نہیں ہے، اکائی ہے، پھر کہائی شروع ہوتی ہے۔ پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ جتنے لوگ قیامت تک کلمے پڑھیں گے ان سب کا ثواب ابو بکر صدیق کو پہنچے گا۔ ابو بکر صدیق افضل ہے، افضل ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس آیت کا مصداق پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس آیت کا مصداق ابو بکر صدیق ہے، اس لیے افضل ہے، افضل ہے۔ حضرت مصطح حضرت عائشہ پرتو من لگی تو حضرت مصطح ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، تو پہلے ابو بکر صدیق ان کو خرچہ دیتے تھے، غریب تھے۔ جب ان کو پتہ چلا اچھا یہ مصطح، اس کو خرچہ بھی میں دیتا ہوں اور یہ تہمت میں شامل ہو گیا، قسم کھائے کہ خرچہ نہیں دوں گا۔ اوپر سے قرآن آیا فلا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اللہ نے خود فرمایا اولو الفضل، فضیلت والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قسم کھائیں خرچہ نہ دیں۔ رونے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم آج کے بعد میں ڈبل خرچہ دوں گا۔ یہ آیت اگر اتری ہے تو اکیلے ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتری ہے۔ ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے، ابن عمر سے ہے۔ آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو وہ ہے جو غار میں بھی ساتھی ہے، مزار میں بھی ساتھی ہے، حوض میں بھی ساتھی ہے۔ غار میں بھی ساتھی ہے، مزار میں بھی ساتھی ہے، حوض میں بھی ساتھی ہے۔ پر آپ کھڑے ہوں گے اور جو پیالے ہوں گے تقسیم کر رہے ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر تقسیم کریں گے۔ ملے گا کس کو؟ جو مانے گا۔ ملے گا کس کو؟ جو مانے گا۔ جو نہیں مانے گا سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ پیالہ ملے گا کس کو؟ جو ابو بکر اور عمر کو مانتا ہے، جو صرف انہی کو مانتا نہیں، صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، انہیں پیالہ ملے گا۔ جو کہتا ہے نہیں ایک کو مانتا ہوں باقیوں کو نہیں مانتا، بتاؤ فرقہ واریت کون پھیلاتا ہے؟ جو سب کو مانے وہ ہے، جو ایک کو مانے وہ ہے، سب کو مانے وہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے ترمذی شریف بخاری میں ہے، پر ابو بکر صدیق افضل ہے، مشکاہ شریف میں بھی ہے۔ فرمایا بخاری میں ہے کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم کہا کرتے تھے خیر الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، سب سے زیادہ افضل اس امت میں ابو بکر، نبی کے بعد ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر اس کے بعد عثمان ہے، پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ ہے، حدیث ہے بھیا۔ تو پتہ کیا چلا آج کی بات کا خلاصہ؟ ابو بکر یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، صحیح ہے، کہتا اس کی خلافت کو مانتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، تو پھر اس نے کیا مانا بھائی بتاؤ؟ کچھ مانا بھائی؟ نہیں مانا۔ یہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے نا، کوئی کہے جی میں اپنے باپ کو نیک تو مانتا ہوں لیکن باپ نہیں مانتا، باپ کو نیک تو مانتا ہوں لیکن باپ نہیں مانتا، تو اس نے باپ کو مانا؟ باپ کو نہ کہتا ہے ابو بکر کو مانتا ہوں، اس کی خلافت پہلی کو نہیں مانتا۔ یہ عقیدے میں شامل ہے۔ جو بندہ ابو بکر صدیق کی گستاخی کرے گا، اذ یقول لصاحبہ، لصاحب کے کا ترجمہ ہے کہ یہ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور پہلا خلیفہ ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ صحیح ہے بھیا؟ پتہ کیا چلا؟ ابو بکر صدیق کیا ہے بھیا؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے بھیا؟ سب کا ایمان ہے نا بھیا، ہے نا بھیا؟ اب آخری بات کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔